بسم الله الرحمن الرحيم ياسين ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے، ساری جنت میں رسول ازلی لکھا ہے، ڈالی ڈالی پہ علی اور ولی لکھا ہے، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسن۔ الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، والشفیع المذنبین بالقاسم محمد، والبیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ حضرات، چند اعلانات سماعت جانب سے اولڈ جونیئر حبیب اسکول، حاجی محمد بلڈنگ، شاہدہ مارگ، نیئر کیسر باغ ہال میں مذہبی کتابوں کی نمائش لگی ہوئی ہے، جس میں اردو، ہندی اور انگریزی زبانوں میں کتابیں موجود ہیں، جس کے اوپر خریدار کو 25% ڈسکاؤنٹ بھی دیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کتابی نمائش میں تشریف لے جائیں اور کتابیں وہاں سے خریدیں۔ اس نمائش کا وقت 5 بجے سی پہر سے 11 بجے رات تک ہے، لیکن 9 محرم کو 9 بجے رات کو نمائش بند ہو جائے گی اور کتاب کی فروخت بند کر دی جائے گی، تو حضرات خریدنا چاہیں وہ 9 محرم تک 9 بجے شب تک خرید سکتے ہیں۔ کتاب حق اہل بیت کی کتاب ایک سپاہی کا کام کرتی ہے، اور اس کی خریداری آپ کے آخرت کے لیے فائدہ مند ہی ہے۔ اگر آپ اس سے کچھ حاصل کریں گے وہ بھی فائدہ، اور آپ کی اولادیں اس سے کچھ حاصل کریں گی اس کو بھی فائدہ، یہ سب اجر آپ کو ملے گا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی اعلان کر دوں کہ آپ کی مدد کے ذریعے اور آپ کے تعاون کے ذریعے اور آپ کی محبتوں کے ذریعے الحمدللہ انگریزی زبان میں نکلنے والا ماہنامہ، منتھلی پیپر، مذہبی اخبار مدینۃ العلم
کو 3 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح سے تعاون کرتے رہے اور اس کی ممبرشپ کو آپ قبول کرتے رہے تو انشاءاللہ دن بدن اس میں ترقی ہوتی جائے گی۔ آپ میں سے اکثر حضرات نے اس کو دیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے، آپ کو اس کا تو احساس وہی ہوگا کہ کوشش یہ رہتی ہے کہ حق اہل بیت اور حقائق اہل بیت اور کردار اہل بیت کے ذریعے مومنین کی اصلاح کی جائے اور مومنین کو پیغام اہل بیت پہنچایا جائے۔ اردو زبان میں بھی ماہنامہ مدینۃ العلم باہر دستیاب ہے کتاب کی دکان پر، جو بک اسٹال لگا ہوا ہے اس کے اوپر۔ اس کی قیمت 25 روپے ہے، لیکن جو ممبر بنے گا اس کو وہ اسی 100 روپے کے اندر دیا جائے گا جو سالانہ اس کا چندہ ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات میری اس مختصر سی درخواست کے اوپر توجہ فرمائیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، سلسلہ گفتگو دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے اور اب اختتام کی منزلوں کو دھیرے دھیرے طے کر رہا ہے۔ دوستوں، ارباب اذاں، آپ دیکھیں کہ آج آپ شب 8 کی مجلس میں یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ زندگی کے اور بھی دن اتنے جلدی گزرتے ہیں جتنے جلدی محرم کا یہ عشرہ اولا گزر جاتا ہے؟ ابھی کل ہی کی بات تھی کہ محرم کے عشرے کی تیاریاں ہو رہی تھیں اور آج 7 محرم کا سورج بھی غروب ہو چکا، 8ویں محرم کی شب لگ گئی۔ بہرحال ہمارے لیے یہ غم بھی ہے اور ایک نعمت بھی ہے۔ یہ غم، دنیا کے غم کے لیے انسان یہ دعا کرتا ہے پروردگار میرا رنج و غم جلد سے جلد ختم ہو۔ دنیا کے غم کے لیے انسان یہ دعا کرتا ہے جلدی سے مصیبت کٹ جائے، لیکن غم اہل بیت رسول کی ہم اور آپ تمنا کرتے ہیں اور ہم انتظار کرتے ہیں۔ تو یہ غم بھی ہے اور عزاداران امام حسین کے لیے ایک نعمت بھی ہے، کیونکہ اسی غم کے ذریعے ہماری اصلاح ہوتی ہے، اسی غم کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ معلوم ہوتا ہے، اسی غم کے ذریعے ہمیں حق و باطل کا فرق معلوم ہوتا ہے، اسی غم کے ذریعے ہمیں حرام و حلال معلوم ہوتا ہے، اسی غم کے ذریعے ہمیں شریعت کے قانون معلوم ہوتے ہیں، اسی غم کے ذریعے ہمیں تفسیر قرآن کا علم ہوتا ہے، اسی غم کے ذریعے ہمیں حقوق والدین کا علم ہوتا ہے، اور اسی غم کے ذریعے ہمیں نجات کا سہارا ملتا ہے، اور انشاءاللہ اسی غم کو کرتے کرتے ایک دن ہم اور آپ داخل بہشت ہو جائیں گے۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد تو عزیزان گرامی، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ اس غم میں شرکت کرتے رہیں آخری سانس تک کیا، روز محشر جب ہمیں میدان حشر میں بلایا جائے تب بھی ہم غم اہل بیت رسول کے ساتھ جائیں، کیونکہ یہی غم ہمارے لیے ہماری شفاعت کا ذمہ دار ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد وعلی۔ اور آپ حضرات سے گزارش کریں گے تھوڑا سا محمد وعلی محمد پر درود بھیجتے ہوئے اور سمٹ آئیں، تاکہ جو لوگ بعد میں آئیں ان کو آنے کی زحمت نہ ہو۔ آ جائیے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک اور صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، عزاداران امام مظلوم کربلا، غم اہل بیت نبی جہاں تمام چیزیں ہمیں بتاتا ہے، وہیں غم اہل بیت نبی ہمیں ایک سچا راستہ بھی بتاتا ہے۔ ہمیں سیدھا راستہ اسی غم کے ذریعے معلوم ہوتا ہے، گمراہی سے ہم اسی غم کے ذریعے بچتے ہیں۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جو بھی اس راستے پر چلا اسی کی نجات ہے۔ اس غم کا سب سے بڑا احسان ہم پر یہ ہے کہ اس غم کے ذریعے ہم ظالم اور مظلوم
میں فرق اور تمیز پیدا کرتے ہیں۔ ان مجلسوں میں شرکت کر کے غم اہل بیت نبی کو ہم سن کے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں ظلم کیا ہے اور دنیا میں مظلومیت کیا ہے، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے مظلوم محمد و آل محمد علیہ السلام ہیں۔ اور دنیا کے سب سے بڑے ظالم وہ ہیں جو محمد و آل محمد کے مقابل آئے۔ عزیزان گرامی، یہ اور بات ہے کہ آج فرزندان اسلام جب سیرت اہل بیت نبی پر کچھ لکھتے ہیں تو وہ یہ لکھ دیتے ہیں کہ تمام فضائل کے مالک ہیں اہل بیت، مگر حکومت چلانے کی سیاست کا علم اہل بیت کو نہیں تھا۔ اور نعوذ باللہ پھر دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ اگر ان کے پاس بھی سیاست ہوتی تو اہل بیت علیہ السلام بھی حکومت کرتے۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ جب امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے کسی نے معاویہ ابن ابو سفیان کا ذکر کیا اور اس کے بعد یہ کہا کہ بڑا سیاسی آدمی ہے، تو امام نے ارشاد فرمایا تمہیں اشتباہ ہو رہا ہے، سیاست اس کا نام نہیں ہے، یہ سیاست نہیں ہے جو وہ کام کر رہا ہے، یہ تو نکرہ ہے۔ سیاست تو یہ ہے کہ دنیا والوں کو حق شناس کرو، ظالم کو ظالم کہو، مظلوم کو مظلوم کہو۔ اہل بیت سے سیاسی غلطی کیا ہوگی؟ قسم خدا کی، مولا علی تو بہت بڑی بات ہے، سرکار سید الشہداء جو فرزند ہیں امیر المومنین کے چھوٹے بیٹے ہیں، امام حسن بڑے فرزند اور امام حسین چھوٹے فرزند۔ آپ چھوٹے فرزند کی سیرت کو سمجھ جائیے گا تو آپ کی خود سمجھ میں آ جائے گا جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں سیاسی دو پیچ میں یزید کا باپ حسین کے باپ کو نعوذ باللہ نقر کفر نباشت زیر کر گیا، یہ ہے علی، ان کا نام ہی اعلیٰ ہے، یہ زیر ہونے ہی والے نہیں ہیں۔ علی بلندی کو کہتے ہیں، اور جن جگہ جا کے یہ دفن ہوئے اس کا بھی نام نجف ہے، وہ بھی بلند ہے۔ تو عزیزان گرامی، علی کو کون زیر کرے گا؟ سیاسی غلطی تو عالم اسلام سے ہوئی اہل بیت کو چھوڑ کے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ اس کا جواب دیجئے اور خود آپ محظوظ ہوں گے۔ کسی کے پاس کوہ نور ہیرا ہو، کوہ نور ہیرا ہے کسی کے پاس اتنا بڑا، اور وہ اس کوہ نور کے ہیرے کو سڑک پہ پڑے ہوئے کالے پتھر سے بدل دے۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، کوہ نور ہیرا ہے کسی کے پاس اور اس نے جو ہے اس ہیرے کو پھینک دیا اور سڑک کا ایک کالا پتھر اٹھا لیا، کہا اس سے بڑا ہے، اس سے بھاری ہے، ہمیں تو اس سے اچھا لگ رہا ہے۔ تب آپ کیا کہیں گے؟ عقل مند ہے، بیوقوف ہے؟ ارے اگر خالی کالا ایک نہیں کئی کالے پہاڑ بھی جمع ہو جائیں تب بھی اس کوہ نور ہیرے کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے۔ تو اب آپ خود سمجھئے، انسان نے دور اول کے مسلمانوں نے عقل مندی کی یا بیوقوفی کی؟ اہل بیت جیسے کوہ نور کو چھوڑ دیا، خاندان بنی امیہ کو پکڑ لیا۔ ایک صلوات بھیجا محمد و آل محمد۔ خاندان اہل بیت کو چھوڑ دیا تو اب کون عقل مند ہے؟ جس نے کوہ نور کو لے لیا وہ عقل مند ہے یا جس نے کالے پتھر کو اٹھا لیا وہ عقل مند ہے؟ اچھا، یہ عقل مندی جس کو یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نے اس سے بڑا پتھر کالا اٹھا لیا، ہمیں یہ اچھا لگ رہا ہے، جب کبھی اسے ضرورت پڑی اس کے استعمال کی اور کسی جوہری کیا گیا اور کہا دیکھو اس کی قیمت کیا ہے، تو جوہری نے کہا یہ کہاں سے اٹھا لائے؟ اب تو یہ سڑکوں پر بھی استعمال نہیں ہوتا ہے،
اب تو یہ بیکار ہو گیا، اسے جا کے کسی کنارے پھینک آؤ، اس سے کچھ نہیں ملنے والا۔ عزیزان گرامی، وہاں بھی یہی ہوگا کہ جو لوگ کوہ نور کو چھوڑ کر زمین کے پتھروں کو ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں، جب روز محشر اللہ کے حضور میں جائیں گے، پروردگار اس کی قیمت کیا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی، اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اہل بیت نبی کو چھوڑا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں ہم نے عقل مندی کا کام کیا۔ عزیزان گرامی، یزید نے کتنی بڑی بیوقوفی کی۔ آپ دیکھیے یزید کے پاس کیا نہیں تھا، حکومت یزید کے پاس تھی، دولت یزید کے پاس تھی، اقتدار یزید کے پاس تھا، 1/3 دنیا کے اوپر حکومت وہ کر رہا تھا، امامے اس کے پاس تھے، قلم اس کے پاس تھے، صحابہ کی کثرت اس کے پاس تھی، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تخت و تاج اس کے پاس تھا، عیش و عشرت اس کے پاس تھی، مسلمان بھی تھا، شراب بھی پیتا تھا، مسلمان بھی تھا، جوا بھی کھیلتا تھا، مسلمان بھی تھا، زنا بھی کرتا تھا، مسلمان بھی تھا، خلاف قرآن عمل بھی کرتا تھا، سب کرتا تھا نا۔ دنیا کی تمام برائیوں کا مجسمہ یزید تھا، خاموش بیٹھا رہتا، کرتا رہتا۔ حسین سے بیعت ماننے کی ضرورت کیا تھی؟ حسین نے اس کے مقابل تو کوئی مورچہ کھولا نہیں تھا، حسین ابن علی نے تو اس کے خلاف کوئی مورچہ کھولا نہیں تھا۔ بھئی سب کچھ اس کے پاس تھا، مولوی بھی تھے، راویان بھی تھے، صحابہ بھی تھے، نماز گزار افراد بھی تھے۔ کیا میں آپ کو تاریخ دکھاؤں کہ مسجد نبوی میں بڑی بڑی تسبیحاں لیے ہوئے صحابہ بیٹھے رہے اور یہ کہتے رہے 2 شہزادوں کے بیچ کا معاملہ ہے، اس میں ہم کیا بولیں، اس میں ہم کیا بولیں، اس میں ہم کیا بولیں، اللہ بھی دیکھتا رہا۔ دیر ہے اندھیر نہیں ہے، دیر ہے اندھیر نہیں ہے، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی ہے۔ حسین کے معاملے میں خاموش رہو گے نا تو دیکھو اس کا جواب کیسا ملے گا۔ سب کہتے رہے، بیٹھ کے تسبیحاں ہلاتے رہے کہ 2 شہزادوں کے بیچ کی جنگ ہے، اس میں ہم کیا بولیں، اس میں ہم کیا بولیں، اس میں ہم کیا بولیں۔ لیکن جب یزید نے حسین کو قتل کر دیا تو پھر اسی مدینے کو ایسا تاراج کیا، ایسا روندا کہ منبر سے خون بہتا ہوا قبر رسول تک پہنچا، اور اس کی جب فوجیں واپس گئیں تو 70,000 ناجائز اولادوں کا وجود ہوا۔ تو سب کچھ تو اس کے پاس تھا، حسین کو خاموش رہنے دیتا۔ لیکن حق تو یہی ہے کہ دشمن بھی کہے حق۔ یزید کا مطالبہ بیعت اس کی شکست کا اعلان ہے، یزید کا مطالبہ بیعت اس کی شکست کا اعلان ہے۔ میرے پاس دلیل ہے کہ اس کی شکست کا اعلان ہے۔ سب کچھ رکھنے کے باوجود بھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر حسین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اب آپ نے یزیدی فکر سمجھ لی نا کہ وہ سمجھ رہا ہے سب کچھ ہے، تخت ہے، تاج ہے، حکومت ہے، صحابہ ہیں، علماء ہیں، لکھنے والے ہیں، راویان حدیث ہیں، مفسرین قرآن ہیں، قرآن ہے، مگر اگر حسین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ اگر حسین نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ ہمارا بھی زاویہ نظر تھوڑا سا بدل کے یہ ہے کہ کچھ نہ ہو، اگر حسین ہے تو سب کچھ ہے۔ تو ہم حسینی ہیں، ڈنکے کی چوٹ پہ حسینی ہیں، دن کے اجالے میں حسینی ہیں، رات کے اندھیرے میں حسینی ہیں، بازو ہلا کے دیکھیے ہم کہہ دیں گے حسینی ہیں۔ ہمیں کوئی اس میں شرمندگی نہیں ہے۔ حسین نے تو اس کا منہ ایسا کالا کیا، یزید کا ایسا کالا کیا کہ آج یزید والے بھی
اپنے بچوں کے نام حسین پر رکھ لیتے ہیں، لیکن اتنی جسارت نہیں ہے کہ دل میں تو یزید کی محبت ہے مگر نام یزید کا نہیں رکھ سکتے۔ بھئی مجھے کوئی نہیں ملا جو یہ کہے میرے کیا لڑکا ہوا میں نے اس کا نام یزید رکھ دیا ہے، یزید رکھ دیا ہے۔ شیعوں کو چھوڑیے، عزاداروں کو چھوڑیے، اگر کہیں پر کوئی کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو ایک دم سے مسلمانوں کے منہ سے نکل جاتا ہے کیا یزید ہو گئے، کیا یزید ہو گئے؟ تو اس سے بڑا حق کا اعلان اور اس سے بڑی کامیابی کیا ہوگی کہ دشمن بھی مظلوم حسین کو سمجھے، ظالم یزید کو سمجھے۔ تو عزیزان گرامی، کامیابی اہل بیت کے پاس ہے، ترقی اہل بیت کے پاس ہے۔ اور دیکھیے ایک مزاج بنائیے اپنا، دونوں میٹھے نہیں چلیں گے، قاتل بھی راضی اللہ، مقتول بھی راضی اللہ۔ ارے بھائی عزیزان گرامی، میں آپ سے کیا عرض کروں، آپ اپنے پڑوسی ملک میں جائیے، پاکستان تشریف لے جائیے، وہاں آپ کو ناموں کے اوپر روڈیں ملیں گی۔ میں کبھی گیا نہیں ہوں، لیکن معاملہ وہی ہے کہ اگر دولہا نہیں بنے تو کیا براتیں بھی نہیں دیکھی ہیں؟ تو اگر گیا نہیں ہوں تو بہرحال آپ حضرات تو جانتے ہیں، آپ حضرات سے تو سنا ہے فلاں روڈ فلاں روڈ، قاتل کے نام کی روڈ اس پہ بھی راضی اللہ، مقتول کے نام کی روڈ اس پہ بھی راضی اللہ، دونوں راضی اللہ۔ یہ آیا کہاں سے مزاج؟ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہ مزاج آیا کہاں سے کہ قاتل کو بھی کچھ نہ کہو، مقتول کو بھی کچھ نہ کہو؟ بھئی جب جنگ صفین ہوئی، جانتے ہیں نا یزید کے باپ سے حسین کے باپ سے ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام ہے جنگ صفین، بڑی مارکت العارہ جنگ تھی، مولا کے ساتھ 90,000 تھے اور شام والے کے ساتھ تھے 1,10,000۔ لیکن اسے بھی کان کھول کے سن لیجئے، کیونکہ اکثر مولا علی کے ان خطبات کو مومنین بھی کوٹ کرتے ہیں جو نہج البلاغہ میں مولا نے اپنے لشکر سے خطاب کیے کہ تم نے تو مجھے ایسا پریشان کیا کہ جیسے گلے میں ہڈی پھنس جائے اور اذیت ہو یا آنکھ میں کانٹا چبھ جائے، یا میں تم سے کہتا ہوں جنگ پہ چلو، گرمیوں کا زمانہ ہوتا ہے تو تم کہتے ہو جاڑوں میں چلیں گے، جاڑوں کا زمانہ ہوتا ہے تو تم گرمیوں کا بات کرتے ہو۔ اکثر افراد یہ سمجھتے ہیں کہ علی نے شیعوں کے لیے کہا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ نہ سمجھئے۔ مولا علی کے ساتھ بھی جو 90,000 کا لشکر تھا وہ خالص نہیں تھا، اس میں اکثریت ان کی بھی شامل تھی جنہی نے چوتھی منزل پر علی کو مانا تھا۔ قسم خدا کی اگر سب غدیر کے مانے ہوئے ہوتے تو نقشہ جنگ کچھ اور ہی ہوتا۔ تو وہاں وہ بھی تھے جنہیں چوتھی منزل پر مانا تھا۔ اب ظاہر ہے جنہیں چوتھی منزل پر مانا تھا ان کے تعلقات ادھر سے بھی ہاں اچھے تھے، غنیمت تھے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ کچھ افراد ایسے تھے کہ دونوں لشکروں میں جاتے تھے۔ ان کو زحمت ضرور کرنا پڑتی تھی کیونکہ جب لشکر کا پڑاؤ ہوا تھا تو ایک طرف حضرت علی کا لشکر تھا اور ایک طرف اندھیروں کے امیر کا لشکر تھا، ایک طرف اس کا لشکر اور ایک طرف ان کا لشکر، اور بیچ میں کچھ پہاڑیاں تھیں۔ ایک صاحب کو بڑی ورزش کرنا پڑتی تھی، روز پہاڑی سے اترتے تھے، روز پہاڑی پر چڑھتے تھے، روز پہاڑی سے اترتے تھے، روز پہاڑی پر چڑھتے تھے۔ دیکھیں نام بھی کوئی مقدس نام ہے، آپ سن لیجئے، کچھ نام سن بھی لیجئے آپ۔ بھئی ہمارے پاس تو مقدس صرف اہل بیت ہیں عزیزان گرامی، لیکن کچھ حضرات ہیں جنہیں لوگ سر پہ رکھے ہوئے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، جو جس کو بٹھائے جا کے۔ حضرت اب جو لوگ دیر سے آئے وہ تھوڑی زحمت اٹھائیں، اب بار بار آگے نہیں بلایا جائے گا مجمع کو، ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ چلیے بھئی آ جائیے، ایک بار اور آ جائیے، تھوڑا تھوڑا سا اور سمٹ آئیے اگر سمٹ سکتے ہو۔ محمد و آل محمد۔
حضرات ایسی تھکی ہوئی سلوات سے کام نہیں چلے گا. نہیں، اس سے بہتر سلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر. بس یا علی. اب جس کو جہاں پر جگہ مل جائے وہیں پر بیٹھ جائے. تو عزیزان گرامی، ایک صاحب کو بڑی ورزش کرنا پڑتی تھی، بار بار پہاڑی پہ جاتے تھے، چڑھ کے ادھر اترتے تھے، پھر ادھر سے چلتے تھے، پھر ادھر اترتے تھے. یہ جناب تھے جناب ابو ہریرہ صاحب. ان کو یہ زحمت تھی کہ دونوں لشکروں میں آنا جانا ان کا تھا. نماز انہی نے ہمیشہ حضرت علی کے پیچھے پڑھی. میدان صفین میں نماز ہمیشہ انہیں کہاں پڑھی؟ حضرت علی علیہ السلام کے پیچھے. لیکن جب دسترخوان لگتا تھا، ہائے ہائے، جب دسترخوان لگتا تھا تو وہ نہیں ہوتے تھے. تو ایک دن حضرت علی نے پوچھا کیا میں نماز میں تو ہوتے ہو، کھانے پہ نہیں دکھائی دیتے ہو، کیا بات ہے؟ ہائے ہائے، کھانے پہ نہیں دکھائی دیتے ہیں آپ؟ کیا کھانے کے لیے ہم وہاں چلے جاتے ہیں؟ کیا بھئی یہ کیا بات، نماز یہاں پڑھنے آتے ہو، کھانا وہاں کھانے جاتے ہو؟ کہ یا علی حقیقت یہ ہے کہ نماز میں آپ کے ساتھ مزہ ہے اور کھانے میں ان کے ساتھ مزہ ہے. کہ اچھا کہ کھانا وہاں اچھا ملتا ہے، عبادت یہاں اچھی ملتی ہے. اب آپ سمجھے اہل بیت کیا ہیں؟ نفاق اور کفر اور حق کو الگ کرنے والے ہیں. ابو ہریرہ صاحب نے بتایا عبادت کا مزہ یہاں ہے، کھانے کا مزہ وہاں ہے. تو اب جو کھانے والے تھے وہ ادھر چلے گئے، جو عبادت والے تھے وہ ادھر آ گئے. ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد. مگر لیکن ابھی بھی ایک فرق تھا، کیونکہ مولا علی کے لشکر میں وہ بھی ہیں کہ جن کے دل ادھر ہیں، جسم ادھر ہیں. حسین ابن علی نے کہا بابا میں وہ کام کر کے جاؤں گا کہ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. اب ملاوٹ کچھ رہے گی نہیں، ملاوٹ کچھ رہے گی نہیں. اور اس کا ثبوت ابھی میں مصائب نہیں عرض کر رہا ہوں، اس کا ثبوت حضرت امام حسین السلام کا وہ جملہ کہ جب جناب زینب کبریٰ نے اپنے بھائی حسین ابن علی سے کہا بھیا ہم نے نانا کے صحابی بھی دیکھے، بابا کے بھی دیکھے، بھیا حسن کے بھی دیکھے، اور ہم نے سب میں یہ دیکھا کہ سب وفادار نہ تھے. قبل اس کے کہ کوئی جواب حسین دیں، حبیب ابن مظاہر نے یہ آواز سن لی اصحاب حسینی نکلو، اپنے نیزے لاؤ، اپنی تلواریں لاؤ. نیزوں کو زمین پر رکھا، نیزوں کی انیاں سینے پر رکھیں، تلواروں کو بے نیام کیا، گلوں پر رکھا. اور اس کے بعد ایک آواز گونجی یبن الزہرا حسین، ذرا آئیے باہر آئیے. حسین نے اب جو آ کے باہر دیکھا عجیب منظر ہے، صحابی نیزے کے اوپر سینے روکے ہوئے ہیں اور تلواریں گلے پر رکھے ہوئے ہیں. اور اس کے بعد حبیب نے مسکرا کے کہا آقا آپ کی بہن زینب کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے نا، کل کی بات تو جانے دیجئے، شہزادی حکم دے دیں تو ہم اپنے سینوں کو اتنی زور سے دبائیں کہ ہمارے نیزے ہمارے سینوں سے پار نکل جائیں، اور ہم اپنے گلوں کو اتنی زور سے ریتیں کہ ہمارے سر ہمارے جسم سے الگ ہو جائیں. گلے سے لگا لیا. حبیب نہیں، بہن کو اعتبار ہے. پھر گئے کہا زینب نانا کے صحابی اور تھے، بھیا کے صحابی اور تھے، بابا کے صحابی اور تھے، ہمارے صحابی اور ہیں، ہمارے صحابی اور ہیں.
حسین نے کثرت پر نظر نہیں کی، قلت تھی 72، تعداد ہی کیا ہے؟ لاکھوں کے سامنے مٹھی بھر ہیں، لیکن لاکھوں مٹ گئے، 72 آج بھی زندہ ہیں۔ 72 کی زندگی کا ثبوت یہ گریہ ہے، یہ مجلس حسین ہے، یہ عزاداری ہے۔ ہماری یہاں کی مجلس سننے والوں میں ہمارے غیر شیعہ بھائی بھی یہاں تشریف لائے ہیں، اور کئی مجلسوں سے وہ تشریف لا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، سب کو سننا چاہیے ہے، سب کے نظریات کو سننا چاہیے، سب کی فکر کو سننا چاہیے ہے۔ دو باتوں سے قضیہ خالی نہیں ہے، یا ہم آپ کی ہدایت کر دیں گے یا آپ ہماری ہدایت کر دیجئے، زبردستی کی کوئی بات نہیں ہے، یا آپ ہماری ہدایت کیجئے یا ہم آپ کی ہدایت کریں۔ ہم دونوں میں سے اگر کسی ایک کو بھی ہدایت مل گئی، صحیح راستہ، سیدھا راستہ مل گیا، تو اس مسجد میں ہم جب سے بھی مجلسیں پڑھ رہے ہیں اور ایک کو بھی ہم نے سیدھا راستہ اگر بتا دیا تو ہماری محنت سوارت ہو گئی۔ تو سنیے، آپ حضرات تو کئی بار سن چکے ہیں، برابر آپ مختلف انداز سے مختلف ذاکرین سے سنتے ہیں، لیکن آج میں اپنے ان بھائیوں کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ جن کو یہ باتیں ان کے مجمع میں سننے کو نہیں ملتی۔ ذکر شہادت پر مجمع جمع ہوتا ہے، فضائل بیان ہوتے ہیں امام حسین کے، رسول نے جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، لیکن بیان یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یزید کی وکالت شروع ہوتی ہے کہ اس نے کیا تو برا کام، کیا تو غلط کام، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر آپ اسے برا نہ کہیے، آپ اسے برا نہ کہیے، اس نے کیا غلط کام، حسین ابن علی نواز رسول تھے، مگر توبہ توبہ آپ برا نہ کہیے، اللہ پہ حرف آتا ہے، غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے اسے بھی معاف کر دے، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن چلیے آج یہ بات طے ہو جائے اور تمام مولوی بیٹھ کر ایک دستاویز تیار کریں اور اس کے اوپر تمام مسالک کے علماء سگنیچر کریں کہ جناب یزید جیسے برے کو بھی اللہ معاف کر دے گا، اور اس کے بعد اس کا اشتہار کیا جائے، ایک پریس کانفرنس ہو، الیکٹرانک میڈیا جمع کیا جائے اور اس پیغام کو نشر کیا جائے کہ حضرات تمام علماء نے یہ طے کیا ہے کہ یزید کو برا نہ کہا جائے، کیونکہ یزید کو اللہ بخش دے گا۔ بھئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اعلان ہو جائے، سب ہو جائے، لیکن اس اعلان کے بعد دوسرا اعلان ایک اور ہو۔ حضرات اللہ بہت بڑا غفور الرحیم ہے، وہ یزید جیسے گمراہ کو بھی بخش دے گا۔ اس بات کے طے ہونے کے بعد دوسرا ریزولیشن یہ پاس ہو کہ اب جتنی بھی تبلیغ جماعتیں وہ سب بند کر دی جائیں گی، وہ سب بند کر دی جائیں گی۔ بھائی کیوں؟ کہ تبلیغی جماعتوں کا کام کیا ہے؟ لوگوں کی اصلاح کرنا، چوری نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، زنا نہ کرو، لوگوں کا مال نہ لوٹ کے کھانا، اذیت نہ پہنچانا، گانا نہ دیکھنا، ناچ نہ دیکھنا، فلم نہ دیکھنا، عورتوں پردے سے رہنا، مردوں شرع ترا میں رہنا۔ تبلیغی جماعتوں کا کام یہی ہے نا، یہ سب بند کر دیا جائے۔ کیوں؟ جب اللہ اتنا ہی غفور الرحیم ہے کہ یزید کو بخش دے گا تو ہم تو اس کے سامنے چھوٹے گناہگار ہیں، ہمیں کیوں چھوڑ دے گا؟ ایک صلوات تو بھیجیے گا محمد و آل محمد تبلیغ حیدری زندہ باد، مردہ آباد، لعنت بے شمار۔ اللہ
تبلیغی جماعتیں بند، اس لیے بند کہ سب قوم کی اصلاح کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو غفور الرحیم ہے، جو دل چاہے کرو، شراب پیو، جوا کھیلو، زنا کرو، لوٹ مار کرو، اللہ تو غفور الرحیم ہے، بخش دے گا، بخش دے گا، بخش دے گا۔ عزیزان گرامی، میں نے گرو نانک پارک کی مجلس میں اشارتاً ایک جملہ عرض کیا تھا جو آپ کے سامنے بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا، اللہ بخش دے گا۔ یہ آپ یزید کی وکالت نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان کے قانون کیا، ساری دنیا کا قانون یہ ہے، اگر کورٹ کوئی فیصلہ سنا دے کسی کے لیے، اگر ہائی کورٹ ایک بیان جاری کر دے کہ ایک شخص کے اوپر قتل اور زنا ثابت تھا لیکن کورٹ نے اسے بری کر دیا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کوئی دوسرا اسی کیس میں گرفتار ہو تو اس کا وکیل فوراً اس کیس کو کوٹ کرے گا کہ فلاں سن میں فلاں کیس کے سلسلے میں ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنایا تھا، قتل ثابت ہونے کے بعد بھی معاف کر دیا گیا تھا۔ ارے میں کیا عرض کر رہا ہوں، تو اگر اللہ یزید کو بخش دے گا تو ہم تو وہاں پالنے والے جب اسے بخش دیا کہ جس نے حسین کو قتل کیا، تو اگر ہم دنیا کو بھی قتل کر دیں تو حسین کے خون کے قطرے کے برابر بھی نہیں، تو ہمیں تو کیوں نہیں معاف کرے گا؟ اب آپ سمجھے، یزید کی ہمدردی اسلام کی دشمنی ہے، تو تبلیغی جماعتیں بند کر دی جائیں اور پیشہ ور مولویوں سے کہا جائے دکانیں کھولو۔ تبلیغ کے نام پر جو لوگ پیسے وصولتے ہیں ان سے کہا جائے اب تبلیغ کا فنڈ تو بند کر دیا گیا، یزید جب بخش دیا جائے گا تو اب آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ اپنے اعتبار سے دکانیں کھولیے، جتنی لیاقت ہو اتنی بڑی دکان کھول لیجئے، کیونکہ اب فتوے بکنے کی دکان بند ہو گئی ہے، اب آپ کاروبار دوسرا شروع کیجئے۔ تو عزیزان گرامی، یزید کی وکالت ہے، یزید، مگر میں نے بھی سوچا کہ یزید کی وکالت ہوتی کیوں ہے؟ بھئی یزید کو برا تو سب کہتے ہیں کہ اس نے کام غلط کیا، مگر آپ نہ اسے برا کیجئے۔ کبھی کبھی جب کوئی قاتل پیشہ ور ہوتا ہے، پیشہ ور قاتل آپ جانتے ہیں نا، اسے پیسے دیا، آپ نے قتل کرا دیا، جی، تو پیشہ ور قاتل اگر پکڑ جاتا ہے اور وہ گرفتار ہوتا ہے تو جن لوگوں نے قتل کرایا ہوتا ہے وہ گھبرا جاتے ہیں، وہ گھبرا جاتے ہیں، بھئی آپ سے کیا تعلق ہے، قاتل تو مہاراشٹر سے باہر کا تھا، آپ کیوں گھبرا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے؟ کہا نہیں صاحب، اسے چھوڑ دینا چاہیے، اس کے لیے مضبوط وکیل کر رہے ہیں، اس کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں، وہ چھوٹ جائے چھوٹ جائے چھوٹ جائے۔ بھئی آپ کیوں اس کے چھڑوانے میں لگے ہیں؟ نہ آپ کا خاندانی ہے، نہ آپ کا دوست ہے، نہ آپ کا عزیز ہے، نہ کوئی آپ سے بہت زیادہ پرانی صاحب و سلامت ہے، اسے گرفتار ہو گیا، جو بھی فیصلہ سنایا جائے آپ کیوں ہمدردی کر رہے ہیں؟ مولانا تمہیں نہیں معلوم، اسلحے سمیت پکڑا گیا ہے، جب پولیس کے ہنٹر پڑھیں گے تو بتائے گا اسلحہ کہاں سے آیا، پیسے کس نے دیے، قتل کیوں ہوا، تو پکڑا تو گیا پیشے ور، لیکن اس کی گرفتاری کے بعد بڑے بڑے معزز بھی پکڑے گئے۔ بھئی اخباروں میں آپ دیکھا کرتے ہیں نا، فلاں منتری پکڑے گئے، فلاں سنتری پکڑے گئے، فلاں معزز شخص پکڑے گئے، بھئی اس کیس میں اتنے لوگ ہیں شریک، اب یزید کی گرفتاری پر لوگ پریشان کیوں ہیں؟ جب یزید پکڑا جائے گا تو پوچھا جائے گا اس کو بنایا کس نے؟ باپ نے بنایا، باپ کو کس نے بنایا؟ اب آپ سمجھے، پھر شاعر کا وہ شعر سامنے آئے گا کہ حسین کربلا میں نہیں قتل ہوئے ہیں، حسین تو سقیفہی میں قتل ہو گئے۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب آپ سمجھے یزید کی وکالت کیا ہے؟ اچھا یزید بھی گھوم رہا ہے، چھوڑ دیا گیا، لیکن ہم رو رہے ہیں، ہم خالی
رو رہے ہیں تو اس پہ بھی کھلا ہے. بھئی اس میں کیا ہے؟ اب یزید پکڑا تو نہیں ہے ہم نے, ہم خالی رو رہے ہیں. نہیں رو, نہیں رو, نہیں رو. کیوں نہیں رو؟ رونے کا فلسفہ بھی سنیے. ایک اچھا خاصا آدمی سوٹڈ بوٹڈ, صورت شکل کا ماشاءاللہ سے شریف, بازار میں جا رہا ہے, ایک دم سے رونے لگا چیخے مار مار کے. ہل چلنے والا رکے گا, دیکھے گا, اور جو ہمدرد قسم کے انسان ہیں وہ پوچھیں گے بھئی اس کے رونے کا سبب کیا ہے؟ بھئی سبب تو بتاؤ, کیوں رو رہا ہے, اس کی کیا بات ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے؟ کہ جناب اس کے بھائی کا قتل کر دیا گیا ہے. تو اب جو ہمدرد انسان قسم کے لوگوں کے قریب جائیں گے, بھائی صاحب کہاں ہے آپ کا گھر, کیا ہوا, کوئی رنجش تھی, کوئی بات تھی؟ اب وہ بیان کر رہے ہیں نہیں کچھ نہیں تھا, بہت سیدھا سادہ ہمارا بھائی تھا اور ہمارے بھائی کو قتل کر دیا گیا, ابھی ابھی قتل کیا گیا ہے. تو آدمی یہ بھی پوچھے گا کس نے قتل کیا؟ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کس نے قتل کیا, اس کا مذہب کیا ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, کس خاندان سے تعلق ہے, اب بال کی کھال نکل رہی ہے. تو آپ رونے کے فلسفے کو سمجھے. جب ہم روتے ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کس پر رو رہے ہو, تو ہم کہتے ہیں حسین پر رو رہے ہیں. کیوں رو رہے ہو؟ انہیں قتل کیا گیا. کس نے قتل کیا؟ یزید نے قتل کیا. یزید کون ہے, اس کا باپ کون ہے, اس کا دادا کون ہے, اس کا قبیلہ کون ہے, اس کی قوم کون ہے؟ اب آپ نے دیکھا کہ ایک آنسو نے پورا چٹھا کھول دیا. اب اسی بنا پر یہ کہا جاتا ہے خود ہی بلایا خود ہی قتل کیا, خود ہی بلایا خود ہی قتل کیا, خود ہی بلایا خود ہی قتل کیا, خود ہی بلایا خود ہی قتل کیا. یعنی یہ سب جو رونے والے دنیا بھر میں امام حسین کا نام سن کر جو بھی روئے, کسی مسلک کی قید نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ شیعی روئے. جو بھی رو رہا ہے اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہی نے بلایا تھا, انہی نے قتل کیا. تو بھیا بمبئی میں تو حسین ابن علی آئے نہیں تھے, ہندوستان میں تو حسین ابن علی قتل نہیں کیے گئے, اس صدی میں تو قتل نہیں کیے گئے. کب قتل کیے گئے؟ کہ 1400 برس پہلے حسین کو قتل کیا گیا. 1400 برس پہلے حسین قتل کیے گئے نا, تو اس میں ہم تو تھے نہیں اس وقت. کہ نہیں تم تو نہیں تھے, مگر اس سے مطلب یہ کہ تمہارے باپ دادا تھے, تمہارے خاندان والے تھے جنہی نے بلا کے قتل کیا تھا. بھئی ایک منٹ کے لیے مجھے مان لینے دیجئے, ایک منٹ کے لیے مجھے کہہ لینے دیجئے کہ قاتلان امام حسین ہمارے خاندان کے, شمر ہمارے خاندان کا, عمر سعد ہمارے خاندان کا, حولی ہمارے خاندان کا, سنان ابن انس ہمارے خاندان کا, حرملہ ہمارے خاندان کا, شمر ہمارے خاندان کا, عبید اللہ ابن زیاد ہمارے خاندان کا, مرہ ہمارے خاندان کا. میں کہاں تک نام گنواؤں, سب یہ سب ہمارے خاندان کے, سب ہمارا خاندان ہے. یزید ہمارا خاندانی, تو یزید ہمارا خاندانی, تو یزید کا باپ بھی ہمارا خاندانی, یزید کا باپ بھی ہمارا خاندانی, تو یہ سب ہمارا خاندان ہے نا. یزید کا باپ ہمارا خاندانی, یزید ہمارا خاندانی, یزید کا لشکر ہمارا خاندانی, تو یہ سب ہمارا خاندان ہے, یاد رکھیے گا. یہ سب ہمارے عزیز ہیں, یاد رکھیے گا. اب جب ہم اپنے عزیزوں پر لعنت کرتے ہیں, گرامی, جب ہم اپنے عزیزوں پر لعنت کرتے ہیں, ہم یزید پر لعنت کرتے ہیں, ہم شمر پر لعنت کرتے ہیں, ہم عبید اللہ ابن زیاد پر لعنت کرتے ہیں, کیونکہ یہ تینوں, یزید ابن معاویہ جس کی حکومت تھی, عبید اللہ ابن زیاد جو کوفے کا گورنر تھا, عمر سعد جو پورے لشکر کو کمان کیے ہوئے تھا. آپ نے دیکھے نا زیارت عاشورہ میں بھی عادات کے ذریعے ہوا ہے, اس کی شرح و تفسیر الگ ہے, وہ نہیں عرض کرنا ہے. تو عبید اللہ ابن زیاد ہو, یزید ہو, عمر سعد ہو, ہم انہیں برا کہتے ہیں, اور یہ سب ہیں ہمارے خاندان کے. کون ہیں؟ ہمارے خاندان کے. تو ہم اپنے خاندان والوں پر لعنت کر رہے ہیں. برا آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟ بھئی آج بھی اگر باپ بیٹے میں جھگڑا ہوتا ہے, کوئی دوسرا نہیں بولتا. کیا بھئی خاندان کی بات ہے, اس میں نہ بولیے. تو ہم اپنے خاندان والوں کو برا کہہ رہے ہیں نا, کہ انہوں نے برا کام کیا حسین کو قتل کر کے, ہم انہیں برا کہہ رہے ہیں. برا آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟
برا آپ کو کیوں لگ رہا ہے؟ بھائی ہمارے خاندان ایک بات پہ تو آپ قائم رہیے، یا یہ کہہ دیجئے کہ ہمارا تعلق ان سے نہیں ہے، یا یہ کہہ دیجئے کہ ہمارا اگر تعلق ہے ان سے تو پھر ہم انہیں برا کہیں تو ہم اپنے رشتہ دار کو برا کہہ رہے ہیں، آپ کو برا نہ لگے۔ عزیزان گرامی، جبکہ اس میں کچھ نہیں ہے، نہ وہ ہمارے رشتہ دار تھے نہ وہ آپ کے رشتہ دار ہیں۔ اصل میں اللہ نے شیطان کو پیدا کیا، اور روایتوں میں ہے کہ اس کی نسل بھی ہے، تو جو اللہ اور رسول اور اہل بیت رسول کے مقابل آ جائے وہ پھر کسی کا رشتہ دار نہیں ہے، وہ شیطان کا رشتہ دار ہے، کیونکہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ ہم صراط مستقیم پر بیٹھ جائیں گے، تو اب ضروری نہیں ہے کہ وہ خود آ کے بیٹھ جائے، وہ کسی کو بیٹھا سکتا ہے۔ جس طرح سے ہماری مدد کے لیے ہمارا عقیدہ مولا آتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ حضرت علی ہر جگہ آ کے ہماری مدد کریں۔ کہیں سلمان کو بھیج دیا، کہیں قمبر چلے گئے، کہیں مقداد آ گئے، کہیں عمار یاسر پہنچ گئے، کہیں میثم تمار پہنچ گئے، لیکن ان کا آنا اسی بات کا ثبوت ہے علی نے مدد کی، کیونکہ علی نے بھیجا ہے۔ اسی طرح سے گمراہی کے لیے ہر جگہ شیطان بنفس نفیس خود نہیں جاتا ہے، وہ ایسوں کو بھیج دیتا ہے کہ جو اس کی شاگردی میں ہوتے ہیں، اور اس میں بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آئے تو وہ ایسا لباس پہن کے آئے اور اس طرح سے آئے، وہ اکڑ کے آئے، وہ مٹک کے آئے، اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے شیطان ہے۔ نہیں، جب گمراہ کرنے کے لیے کفار مکہ کو آیا، شب ہجرت بستر رسول پر قتل کرنے کی جب سازش رچی گئی، تو تمام تاریخیں لکھتی ہیں کہ جب شیطان آیا تو بڑا معزز لباس پہن کے آیا، بزرگوں کی صورت بنا کے آیا، ہاتھ میں عصا لے کے آیا، دوش پر ردا لے کے آیا، سر پر امامہ باندھ کے آیا، عربوں میں جو کپڑا باندھا جاتا ہے اسے باندھ کے آیا، اور آ کے اس نے کہا کہ تم تو اپنی رائے پیشی کر رہے ہو، میں تم سے زیادہ بزرگ ہوں، کچھ میری بھی سن لو۔ سمجھ گیا؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ ناشتہ وائے اور شراب کی بوتل ہاتھ میں لے کے آئے اور جوئے کی گڈی ہاتھ میں لیے ہوئے ہو، کسی نامحرم کا ہاتھ پکڑ کے آئے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کبھی کبھی وہ اس لباس میں بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی وہ مقدس بن کے بھی آ جاتا ہے، کبھی کبھی وہ مسجدوں کے اندر آ جاتا ہے، کبھی کبھی وہ مسجدوں کے باہر آتا ہے، کبھی کبھی وہ مصلی پر آ جاتا ہے، اور اگر مصلی پر اس کے آنے کا خطرہ نہ ہوتا تو نماز سے پہلے لاہور پڑھنا مستحب کیوں ہوتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مثلاً شراب خانے ہی میں آپ سے ملے، یا جوا خانے ہی میں کسی سے ملے، یا مثلاً کسی غلط جگہ پر ملے، نہیں، مسجدوں کے اندر بھی آ جاتا ہے۔ تو پھر اگر اسلام کے اندر آ جائے، صحابیت کے اندر آ جائے، اس دور اول میں گھس آئے، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ارباب ولا، ارباب ازاں، میرے دوستوں، آدمی 1 کلو آلو بھی خریدنے جاتا ہے تو اس کو دیکھتا ہے، پرکھتا ہے۔ سبزی لینے آپ جاتے ہیں، یہاں مجھے نہیں معلوم کتنے روپے کلو ملتا ہے، ہمارے لکھنؤ میں تو جب ہم یہاں آ رہے تھے تو 10 روپے کا 2.5 کلو مل رہا تھا۔ کوئی صاحب دھندا نہ سوچ لیں کہ وہاں سے منگا کے یہاں بیچے، تو یہاں 10 روپے کلو ہوگا، کہ وہاں 10 روپے کا 2.5 کلو بک رہا ہے تو یہاں 10 روپے کلو ہوگا۔ دیکھیں 10 روپے کلو ہے تو 10 روپے کلو ہے، یہاں 10 روپے کی کیا ویلو ہے؟ ایک فون آپ کرتے ہیں موبائل سے اور 10 روپے کے اوپر بل بھی چڑھ جاتا ہے۔ تو آپ آلو لینے گئے، لیکن جیسے وہ آلو چڑھا دے گا آپ لے کے چلے آئیں گے، آپ دیکھتے رہتے ہیں کوئی کٹا ہوا تو نہیں ہے، کسی کو کھرپی تو نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی داغی تو نہیں ہے، کوئی کانا تو نہیں ہے، کوئی خراب تو نہیں ہے۔ اگر ہوتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو نکالو۔ بھائی آج میں بہت سخت منزل سے گزر گیا، اس کا احساس آپ کو خود بھی ہوا ہوگا، اور سامعین کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے ہے، سامعین کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ پھر ہمیں اس کے سنبھالنے میں 10 منٹ لگ جائیں۔
سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ تو عزیزان گرامی وہ داغی آلو ہے، آپ 10 روپے کی کوئی حقیقت نہیں آپ کی نظروں میں، لیکن آپ نے کہا یہ کیا؟ اگر آپ نہیں کہ اللہ نے آپ کو کروڑ پتی، لکھ پتی، سنگ پتی بنایا، آپ نے نوکر سے منگوایا، نوکر لے کے آیا، اس نے غلطی کر دی، اس نے نہیں دیکھا، کانا لولا لنگڑا سامان لے کے چلا آیا، آپ نے ٹاٹا دیکھ کے نہیں لاتے ہو، اندھے ہو گئے ہو۔ یہ 1 کلو آلووں میں پاؤ بھر بھی نہ نکلے، یہ کیا لیا ہے؟ تو بھیا آلو خریدتے ہیں تو اس میں دیکھتے ہیں کوئی کانا نہ ہو، کوئی کھرپی لگانا ہو، کوئی داغی نہ ہو، کوئی مرا ہوا نہ ہو۔ تو اپنا پورا عقیدہ آنکھیں بند کر کے کیوں لے لیا؟ ملا صاحب نے کہہ دیا، مولوی صاحب نے کہہ دیا، حافظ جی نے کہہ دیا، آنکھیں کھول کے لیجئے، خالی سنی سنائی پنے دیجئے، عقل کی کسوٹی پہ تو کسیے کہ نبی کے بعد ہونا کسے چاہیے ہے۔ ایک صلوات بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ دیکھیے توجہ کیجئے گا، تو آپ دین کو لیجئے تو اس میں بھی ٹھوک بجا کے لیجئے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ عقل میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے، ہونا ایسا چاہیے یا نہیں چاہیے، اپنی عقل میں دین عقل ہے اسلام، بیوقوفوں کا دین اسلام نہیں ہے، عقل مندوں کا دین اسلام ہے۔ وہ دوسروں کی امتیں ہوں گی کہ جب ہریالی کو دیکھتی تھیں تو یہ خوش ہو کے کہتی ہیں کاش کو اللہ میاں کا گدھا بھی آ جاتا تو بڑا ہرا ہرا اس وقت موسم ہے، وہ بھی خوب سیر ہو کے کھاتا۔ یہ دین عقل ہے یا عقل کا قانون چلتا ہے؟ اگر خدا نہ کرے میں یہ اعلان کر دوں کہ کل میں نہیں آ پاؤں گا مجلس پڑھنے کے لیے یہاں، تو مجلس تو ہوگی لیکن آپ کسے بٹھا لیں گے؟ بازار روڈ پہ جو لوگ ترکاری بیچ رہے ہیں ان میں سے کسی کو لے آئیے گا آپ، سامنے جو کپڑے کی دکانیں ان میں سے کسی کو آپ لے آئیے گا، کسی آٹو یا مثلاً ٹیکسی ڈرائیور سے آپ کہیں گے چل کے مجلس پڑھ دو آج جعفر عباس نہیں آیا ہے، کس کو آپ لائیے گا؟ ارے آپ میں سے کوئی آئے گا یہاں پر؟ کل میں نہیں آؤں گا آپ آ جائیے گا۔ اے مولانا کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم نہیں آئیں گے، منبر پہ ہم نہیں جا سکتے، تو آپ کسے لائیے گا؟ اگر جعفر عباس نہیں ہوگا تو جعفر عباس کے جیسے نام کا اگر نہ ملے تو ایسا تو ملے جو مجلس پڑھ لے۔ سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میں آپ سے کیا عرض کر رہا ہوں؟ اچھا اگر ہم اس ایسے کو کل جناب میں نہیں آؤں گا، اس مجمع میں سے میں بتا کے چلا جاؤں گا، ان کو آپ کل بٹھا لیجئے گا، وہ صاحب بھی خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جب وہ منبر پہ آئیں تو کہ حضرات جعفر عباس نہیں آئے اور میں اس وقت آیا ہوں، آج کی مجلس کو میں خطاب کروں گا، لیکن آپ نیچے سے مجلس بتاتے جائیے، میں اوپر سے پڑھتا جاؤں۔ یہ تاریخ ہے، تاریخ ہے، میں پڑھتا جاؤں تو آپ کہیں گے میاں اگر ہم ہی اتنا پڑھ لیتے مجلس تو ہم خود نہ پڑھتے، آپ کو کیوں لاتے؟ تو اب ایک ذاکر کے بعد کوئی آئے گا تو ذاکر آئے گا۔ یہ مردانی مجلس ہو رہی ہے، اس میں ذاکرہ بھی نہیں کام آئے گی۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ حضرات کل مجلس ہوگی مگر ایک ذاکرہ آئی ہیں وہ پڑھیں گی، تو بھی یہاں سب سناٹا ہو جائے گا۔ کہا بھئی مردانی مجلس میں عورت کیا پڑھے گی؟ مرد آئے، مرد۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب سورہ برات بھیجا تو اللہ نے آواز دیا آپ جائیے یا وہ جائے جو آپ میں سے مرد ہو۔ ایک صلوات تو بھیج جائے گا محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، نبی کے بعد کوئی نبی تو نہیں آ سکتا ہے، تب کوئی ایسا تو ہو جو چلنے میں نبی جیسا، بولنے میں نبی جیسا، جاگنے میں نبی جیسا، سونے میں نبی جیسا،
بس ایک چادر کا فرق ہو، اندر چلا گیا تو نبی جیسا، باہر آیا تو علی جیسا ہے۔ تو عزیزان گرامی کچھ تو مناسبت ہو۔ ابھی 2.25 مہینے یہاں مجلسیں ہوں گی، میں تو 10 مجلسیں پڑھنے کے بعد یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجلسیں ہوں گی، ذاکر آ کے پڑھیں گے نا، 12 عشرے ہوں، 14 عشرے ہوں، جتنے بھی عشرے ہوں گے اتنے ذاکر آپ لائیں گے نا۔ ایسا تو نہیں ہے مجلس کی جائے اور بغیر ذاکر کے مجلس ہو جائے۔ تو اب نبی کے بعد صبح قیامت تک ہدایت جو کرے گا، اگر سلسلہ نبوت بند ہو گیا ہے تو کوئی ایسا سلسلہ تو ہو جو نبی سے ملتا جلتا ہو۔ کبھی کبھی ہم لوگوں کے پاس ایسا بھی ہوتا ہے، بس عزیزان گرامی آخری بات، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے مثلاً میں برسوں سے پڑھ رہا ہوں اور ایک دم سے میں نے کہا میں اس سال نہیں آ سکتا ہوں، میں اپنا جیسا یا اپنے سے اچھا بھیجوں گا، اور بعد میں ہم لوگ فون بھی کرتے ہیں بھئی آپ کے مجلس کیسے ہوئی؟ کہاں مولانا ماشاءاللہ بہت اچھا ذاکر بھیجا، کمی آپ کی محسوس نہیں ہوئی، کمی محسوس نہیں ہوئی، بہت اچھا پڑھے، بہت اچھا پڑھے، بہت اچھا پڑھے۔ تو اب عزیزان گرامی آپ سمجھے نبی نے امت کو یوں نگوڑا ناٹھا نہیں چھوڑ دیا ہے۔ روز محشر نبی بھی پوچھیں گے کمی تو محسوس نہیں ہوئی؟ تو اب دنیا جو بھی کہے ہم تو یہی کہیں گے کمی محسوس نہیں ہوئی، کمی محسوس نہیں ہوئی۔ کہا تو دور اول میں بھی لوگوں نے، جب 4تھی منزل پر علی نے نماز جماعت پڑھائی تو ایک بڑے مجمع نے یہ کہا کہ اے علی آج تو وہ نماز ملی جو نبی پڑھایا کرتے تھے۔ تو کیا نمازوں بھی کی قسمیں ہیں؟ قسمیں اس میں کچھ نہیں ہے، نماز ایک ہے، طریقوں میں فرق تھا۔ تو تاریخ سے سب پوچھئے، خالی یہ نہیں کہ ملا صاحب نے مولوی صاحب نے پڑھ دیا ہے۔ آپ تاریخ پڑھئے، اردو میں تاریخیں ہیں، عربی میں تاریخیں ہیں، فارسی میں تاریخیں ہیں، انگریزی میں تاریخیں ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے یہاں کتاب کی نمائش شروع کر دی ہے کہ یہ کوئی نہ کہے ارے صاحب ہم تو بمبئی میں رہتے ہیں، یہاں کیا ہے۔ دیکھیں ہم نے چند کام ایسے کیے ہیں کہ جس کے بعد اب ہم سے کوئی کچھ کہتا نہیں ہے۔ جیسے بامبے جب آئیے اور گفتگو کیجئے، اب اتنے دن سے آ گئے ہیں کہ ہمیں بھی آپ کی سب رگوں کا پتہ چل گیا ہے۔ جیسے بات ہوتی ہے ارے صاحب یہاں سب انگریزی جاننے والے ہیں، انگریزی میں ہوتا، تو ہم نے کہا لیجیے انگریزی میں بھی ہے لیکن اب ہوتا تو اس کا کیا حال ہو رہا ہے یہ تو ہم ہی کو معلوم ہے۔ ارے صاحب انگریزی انگریزی انگریزی، یہاں بک سیل لگتی ہے، ہم لوگ دیکھتے ہیں کتنی بکس کس زبان کی بکی ہیں، تو سب سے کم تعداد انگریزی زبان میں بکنے والی ہوتی ہے۔ اچھا اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں مومنین مفت میں انگریزی میں اتنا بٹوا دیتے ہیں کہ لوگوں کو شاید خرید کے کتاب لینے کی عادت بھی کم ہو گئی ہے۔ یہ سارے ثواب کے موقعوں بٹتی ہیں، یوں لوگ بٹواتے ہیں، اچھے کام ہے، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھا کام ہے کوئی اگر مفت میں بٹوا رہا ہے۔ لیکن عزیزان گرامی تاریخ کا مطالعہ کیجئے اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ میری دعوت سبھی کو ہے جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، اور اس تقریر سے کسی کی دل آزاری مقصود نہیں۔ اگر کسی کے دل پر میری تقریر سے یا میرے سامعین کے کسی عمل سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہو تو وہ اپنے ذہن سے اپنے اس شکوک کو اٹھا دے، اس لیے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جن کے لیے صوفی حضرات کا یہ کہنا ہے کہ نبی جب معراج سے چادر لے کے آئے تھے تو سب سے سوال پوچھا اور نبی نہیں مطمئن ہوئے، علی سے پوچھا آپ کو چادر ملے گی تو آپ کیا کریں گے؟ تو میرے مولا نے ارشاد فرمایا میں لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ تو مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے کے لیے نہیں یہاں جمع ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو اسے سیدھا راستہ ضرور دکھا دیتے ہیں۔ تو یہ مجمع، یہ مومنین یاد حسین میں جمع ہوئے۔ آج کی رات بڑی اہم رات ہے۔
اس لیے کہ یہ رات باب الحوائج کی طرف منسوب ہے۔ اللہ نے آپ کو 2 باب الحوائج دیے ہیں۔ لوگوں کی یہاں دعا کی قبولیت کا ایک دروازہ بھی نہیں ہے، آپ کو اللہ نے 2 دروازے دیے ہیں دعا کی قبولیت کے۔ کئے دروازے دیے ہیں؟ 2 دروازے۔ ایک باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس، اور ایک باب الحوائج امام موسی کاظم علیہ السلام، انہیں بھی باب الحوائج کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس 2 دروازے ہیں، ایک کربلا کا دروازہ، ایک کاظمین کا دروازہ۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم للک کے تڑپ کے ان سے مانگتے ہیں، کیونکہ ہم دروازے سے مانگتے ہیں، دروازے پہ مانگنے پر ہمیں بھیک مل جاتی ہے، اور دروازہ بھی ایسا ہے کہ جہاں سے ہر ایک کو ملتی ہے، ہر ایک کو ملتی ہے، ہر ایک کو ملتی ہے، اپنے کو بھی ملتی ہے، پرائے کو بھی ملتی ہے، مسلمان بھی آتا ہے، کافر بھی آتا ہے۔ آئیے آپ عزا خانوں میں آئیے، میرے شہر میں بھی جس محلے میں میں رہتا ہوں اس محلے کا نام ہی ہے درگاہ حضرت عباس علیہ السلام روڈ، اس میں باب الحوائج مولا ابوالفضل عباس کا ایک روضہ ہے جسے درگاہ کہا جاتا ہے، معجزے سے وہ تعمیر ہوا ہے، بڑا مجرب روضہ ہے۔ وہاں آپ جائیے، جہاں آپ کو حیدر کرار کے ماننے والے دکھیں گے، وہیں غیر مسلم بھی سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو دکھیں گے۔ کوئی اولاد کی دعا مانگ رہا ہے، کوئی بچے کی دعا مانگ رہا ہے۔ ایک دن میں وہاں گیا، وہیں میں نماز بھی پڑھاتا ہوں، تو میرے پاس ایک صاحب آئے، دیکھا ان کے ساتھ ایک سردار بھی آیا، کہا میں پنجاب سے آیا ہوں۔ میں نے کہا ماشاءاللہ خیریت، کس کام سے آپ آئے ہیں؟ کہا میں یہیں درگاہ آیا ہوں، آپ سے ایک گزارش ہے۔ میں نے کہا بتائیے کیا کہنا ہے؟ کہا آپ نماز کے بعد 10 منٹ کی مجلس پڑھ دیجئے۔ ایک سردار مجھ سے کہہ رہا ہے 10 منٹ کی مجلس پڑھ دیجئے۔ میں نے کہا خیریت، مجلس آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگا میں نے منت مانی تھی وہ پوری ہو گئی۔ اب ذرا آپ سنیے گا، میں نے اس کے آگے اس سے کچھ نہیں پوچھا اور مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا، اس لیے کہ عباس کی بارگاہ اتنی بڑی ہے کہ وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ مانگنے والا کون ہے، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ مانگنے والا کون ہے۔ لیکن ایک دم سے مجھے ایک خیال ضرور آیا عزاداروں، ایک خیال مجھے ضرور آیا، یا عباس آج مسلمانوں کے علاوہ بھی لوگ تمہیں مانگ رہے ہیں، تمہیں مان رہے ہیں باب الحوائج، کاش کو یہ مجمع کربلا میں ہوتا۔ اس نے کہا مجلس پڑھ دیئے گا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے مجلس پڑھی اور مصائب جناب عباس پڑھے، 12-15 منٹ کی وہ تبرکن مجلس تھی، مجلس ہوئی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ اس نے دونوں ہاتھوں سے ماتم کرنا شروع کیا، یا عباس یا عباس۔ اب ظاہر ہے کہ ہماری طرح سے تو ماتم نہیں کر پا رہا تھا، اس لیے کہ اس نے بچپنے سے ماتم نہیں کیا، ہم تو شکم مادر سے ماتم سے آشنا ہیں۔ اور وہ یا عباس کرتے کرتے ایک طرف بڑھا تو میں نے بھی ادھر دیکھنا شروع کیا، تو کیا دیکھا ایک سجا ہوا علم رکھا تھا، اس کو اس نے اٹھایا اور اٹھا کے یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس کہہ کے درگاہ کے اندر لا کے چڑھا دیا۔ میں نے کہا بھائی یہ علم تم نے کیوں اٹھایا؟ اس نے کہا میں نے منت مانی تھی مولا، اگر میرا کام ہو گیا تو میں تمہارا علم اٹھاؤں گا۔ میں نے منت کو پورا کیا ہے، مگر میرے سوال پر اس کی پیشانی پر تھوڑے سے بل آئے اور مجھے ایسا لگا کہ اسے کچھ برا سا محسوس ہوا۔ جب وہ علم چڑھا چکا اور مجلس پوری ادا اس نے ختم کر دی، میں اسے حافظ میں لے کے گیا اور میں نے کہا بھائی برا نہ ماننا، میں نے کوئی بری نیت سے تم سے نہیں پوچھا تھا، میں نے کوئی بری نیت سے تم سے نہیں پوچھا تھا، مجھے صرف یہ معلوم کرنا تھا
کہ تمہاری کون سی حاجت ہے کہ جو عباس نے پوری کیا ہے؟ اب سنیے باب المراد کی حاجت کا مولانا مولوی صاحب، پہلے تو اس نے کہا حافظ جی، میں نے کہا ہمارے یہاں اس طرح سے حافظ نہیں ہوتے ہیں، ہمارے یہاں مولوی ہوتے ہیں۔ کہ مولانا صاحب میں ہزاروں ڈاکٹروں کے پاس گیا، پنجاب میں میرا بہت بڑا کاروبار ہے، لکھنؤ کے کچھ لوگ میرے کاروبار میں شریک ہیں، میں نے بہت سے ڈاکٹروں کو دکھایا، میں بہت سی عبادت گاہوں میں گیا۔ ایک دن میرے ایک دوست نے کہا چلو تمہیں ایک ایسی درگاہ لے چلیں کہ جس کے ہاتھ تو نہیں ہیں۔ ہائے عباس، ہائے عباس، اس کے ہاتھ تو نہیں ہیں مگر وہ دعائیں پوری کرتا ہے۔ کہ مولوی صاحب میں آیا اور میں جیسے یہاں آیا میرے دل پر اس روزے کا اثر ہوا اور میں نے دیکھا کہ کچھ بچے ایک علم لے کے جا رہے تھے، تو میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کیا یہ بچے علم اٹھا رہے ہیں؟ کیا میں نے یہی دعا مانگ لی کہ اگر مجھے بیٹا مل گیا، اللہ اکبر، تو میں بھی ان بچوں کی طرح سے علم اٹھاؤں گا۔ تقریباً سال میں کئی مرتبہ وہ لکھنؤ آتا ہے، شاید جب بھی لکھنؤ آتا ہے درگاہ ضرور آتا ہے، اور برابر مجھ سے وہ مجلس پڑھواتا ہے، مجلس پڑھ دیجئے۔ میں لکھنؤ آیا تو میں نے کہا آقا کو سلام کرتا چلا جاؤں۔ عزاداروں، ایسے لوگوں سے ملنے کے بعد بے اختیار کربلا بھی یاد آتی ہے۔ عباس دوسروں کو بچے دے دیے، ہائے ام ربا، کربلا میں اجڑ گئی۔ باب الحوائج عباس آئیے، کٹے ہوئے بازوؤں کا معجزہ دکھانے والے عباس، اتنا بڑا مجمع آپ پر رونے کے لیے جمع ہے۔ عزاداروں رو رو، رونے میں کوئی کمی نہ ہو، عباس کا ماتم ہے۔ ارے حسین عباس پر دل کھول کے نہیں رو پائے، یا عباس، یا عباس۔ عزاداروں، انشاءاللہ ابھی آپ بہت مصائب ہوں گے، ابھی مجلس تمام نہیں ہو رہی ہے، ابھی آپ بہت روئیں گے، اس لیے کہ میں ہر سال آپ کی خدمت میں ایک بات کہتا ہوں، یوں تو کربلا کے ہر شہید کے مصائب پڑھنے میں یہی کوشش کرتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مصائب ہوں، ذکر مصائب میں کسی طرح کی کمی نہ ہو، لیکن عباس ابن علی کی جوتیوں کا صدقہ مجھے بھی ملا ہے۔ عباس کے در کے بھکاری ہم بھی ہیں، سال بھر انہی کی جوتیوں کا صدقہ ہم بھی کھاتے ہیں۔ عزاداروں، تو آج رونے میں کوئی کمی نہ ہو۔ عباس کون؟ عباس زینب کو جس کے اوپر بھروسہ وہ عباس۔ 21ویں رمضان کو علی نے زینب کو قریب بلایا، کہ زینب صبر کرنا، تمہارے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ جیسے مولا نے کہا زینب تمہارے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی، زینب نے تڑپ کے کہا اے بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو۔ اب علی کیا کہیں، بس علی نے اتنا کہا کہ جب کربلا میں رخصت آخر کے لیے عباس آئے تو زینب اس کے بازوؤں کو چوم لینا۔ عباس جب رخصت کے لیے جانا، زینب کے بازوؤں کو چوم لینا۔ جزاک اللہ۔
جزاک اللہ زینب کے بازوؤں کو چوم لینا آپ سمجھے ارے یہ راز راز رہا لیکن روز عاشورہ یہ راز کھلا کہ جب عباس خیمے میں آئے علی کی وصیت یاد آ گئی زینب کہتی ہے عباس ذرا بازو تو کھولو عباس نے بازوؤں کو کھولا زینب نے بازو چومے ہاتھوں کو جوڑا شہزادی ذرا اپنے بازوؤں پر سے ردا کو اٹھائیے گا ارے زینب نے ردا کو اٹھایا عباس نے بازو چومے آپ سمجھے ارے عباس کے بازو قلم ہوں گے زینب کے رسیاں بندھے گی یا علی عباس خیموں سے رخصت ہو گئے لیکن بی بی زینب در خیمہ پر آ گئی بھیا عباس جا رہا ہے حسین نے بہن کے سامنے تو نہیں خیموں کے اندر تو نہیں لیکن خیمے کے باہر کا عباس ٹھہرو عباس ٹھہرے کہ عباس ذرا پرچم تو علم کا جھکاؤ پرچم کو پکڑا کچھ کاٹا اور اس کے بعد کچھ لکھ دیا اور لکھنے کے بعد کہا جاؤ عباس زینب تڑپ گئی علی و فاطمہ کی بیٹی ہے نا کہتی ہے بھیا یہ پرچم پر لکھا کیا اور کاٹا کیا کہ زینب یہ وہ علم ہے جو میرے بابا علی کے ہاتھوں میں رہا اور ہمیشہ میرا بابا کامیاب بھی ہوا اور واپس بھی آیا لیکن آج علمدار واپس نہیں آئے گا اس پہ لکھا تھا نصر من اللہ ارے میں نے اسے کاٹا اور لکھ دیا انا للہ یا علی عباس گئے نظروں کو لشکر یزیدی کے لشکر میں ڈالا اور نظروں کے زور پر جہاد کیا شام کے بادل پھٹے علی کا چاند چمکا عباس نے مشکیزے کو اتارا اتارنے کے بعد نہر کے حوالے کیا جو عباس نہر فرات تک آ گیا مگر اب پانی بھرنے میں اسے تھوڑی زحمت ہو رہی ہے اس لیے کہ مشکیزہ پانی میں ڈوب نہیں پا رہا ہے ارے آپ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں مشکیزہ پانی میں نہیں ڈوب رہا ہے کیا ہوا مشکیزہ کیوں نہیں ڈوب رہا ہے کیا مشکیزہ اتنا سوکھ چکا ہے کہ پانی اسے قبول نہیں کر رہا ہے مشکیزے کا دہانہ چپک چکا ہے عباس نے تھوڑی دیر مشکیزے کو تر کیا ارے یہ مشکیزہ کس کا ہے سکینہ کا مشکیزہ ہے نا ارے جس کا مشکیزہ اتنا سوکھا ہو اس کا گلا کتنا سوکھا ہوگا اس کا گلا کتنا سوکھا ہوگا مشکیزے کو بھرا علی کا شیر نہر سے پیاسا پلٹا آج جب سبیل پر پانی یا شربت پیجے گا مولا عباس کو سلام کر لیجئے گا آپ مجلس سے جا کے شربت پیتے ہیں عباس نہر فرات سے پیاسا پلٹ آیا سکینہ پیاسی ہے اصغر پیاسا تھا اصغر پیاسا ہے اکبر پیاسا ہے لشکر حسینی پیاسا ہے زینب پیاسی ہے حسین پیاسے ہیں ام کلثوم پیاسی ہے ام لیلا پیاسی ہے ارے عباس کیسے پانی پی لے اللہ اللہ عباس چلے ظالموں نے حملے شروع کیے دائنا بازو قلم ہوا بایاں بازو قلم ہوا
ارے عباس نے مشکیزے کو دانتوں سے پکڑ لیا. ارے سکینہ تک پانی پہنچ جائے, 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 سکینہ تک پانی پہنچ جائے. لیکن ایک مرتبہ ہرملہ کا تیر چلا. ارے تیر کا آنا تھا, مشک سکینہ کو پھاڑتا ہوا تیر عباس کے کلیجے میں اتر گیا. عباس نے رخ کو موڑ دیا. اے میری سواری کے گھوڑے, اب مجھے خیموں میں نہ لے جا. ارے میں سکینہ سے شرمندہ. ارے میں سکینہ سے شرمندہ. سنو, کل قاسم کے مصائب سنے تھے نا. قاسم کی کمر پر گرز پڑا تھا نا, سنا تھا نا کل کے مصائبوں میں. آج آپ کو سناؤں, جب دربار مختار میں ایک شخص آیا تو وہ اپنی مصیبت اور اپنے ظلم کو جب بیان کرتا ہے تو ملعون کہتا ہے کہ میں بھی گرز چلانا جانتا ہوں. جب عباس کے بازو قلم ہو گئے تو کسی کی ہمت نہیں تھی جو عباس تک جاتا, لیکن کہتا ہے میں قریب پہنچا اور میں نے کہا عباس, عباس, عباس تم تو بہت بہادر ہو. عباس, عباس تم تو بہت بہادر ہو. عباس میرے حملے کو روکو. عباس تو عباس نے آسمان کو دیکھا, اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھا. ارشاد فرمایا کاش کو اس وقت آیا ہوتا. جب عباس کے بازو سلامت تھے اس وقت آیا ہوتا. ظالم کہتا ہے عباس نے جیسے یہ کہا, ارے اب جو میں نے گرز مارا تو علی کا بیٹا گھوڑے پر سنبھل نہ سکا. ارے عباس زمین کربلا پر گرے. میں مجلس تمام ہونے والی ہے, 2 منٹ اور رو لیجئے. عباس گرے. دیکھیے عباس کی 2 مائیں ہیں. فاطمہ نے بھی عباس کو ماں کہا, ام البنین بھی عباس کی ماں ہے. بس دونوں ماؤں کا ذکر سن لیجئے اور مجلس تمام ہو گئی. میں روایتی مجلس ہر سال کی طرح سے اس سال نہیں پڑھوں گا, بس 2 ماؤں کا ذکر سن لیجئے, اس کے بعد روتے رہیے گا. علم کی زیارت کرتے رہیے گا, روتے رہیے گا. عباس زمین پر گرے, سر پر گرز پڑا, خون جاری ہوا. جب ماؤں کی بات ہے تو میں علی مرتضیٰ سے بھی ایک جملہ ضرور کہوں گا. علی آپ کے سر پہ بھی ضربت لگی ہے, علی آپ کے سر پہ بھی ضربت لگی تھی, لیکن آپ کے ہاتھ سلامت تھے. آپ نے خاک مسجد کو اٹھایا اور اپنے زخم میں بھرا. فستو بے رب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. لیکن یا علی عباس کا سر زخمی ہے, ہاتھ موجود نہیں ہے. یا علی آئیے. عباس گرے. اب فاطمہ کی فرمائش سنیے. مجلس میں آپ اتنا رو لیے کہ مجلس تمام ہو سکتی ہے, لیکن زہرا نے ایک فرمائش کی. جب ایک ذاکر نے مجلس کو ختم کیا, فاطمہ خواب میں آئی. ارے تو نے میرے لال کی ایک مصیبت کو نہیں بیان کیا. شہزادی کون سی مصیبت تھی؟ تو ایک مرتبہ فاطمہ نے کہا, ارے کربلا میں جو بھی زمین پر گرا اس نے ہاتھوں سے سہارا دیا. ہائے میرا باپ,